حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان۔ نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کا احوال کتاب پیدائش کے باب 37 اور پھر باب 39 سے 50 تک ہے۔ اگرچہ یہ 12 باب حضرت یوسف علیہ السلام کی توصیف سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ایک فقرہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی جڑ دیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کے باپ کے پاس ان کے برے کاموں کی خبر لاتا تھا۔ درس 2 باب 37۔ اس فقرے سے یہ ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ ایک چغل خور تھے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے بھائی برے کام کرنے والے تھے۔ قرآن کریم نے بھی یوسف علیہ السلام کا قصہ 12 رقوع میں بیان کیا ہے، لیکن وہ بہت سی باتوں میں بائبل کے بیان سے زیادہ بلیغ اور ممتاز ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر یہ تعبیر فرمائی تھی، يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك۔ سورہ یوسف۔ خدا تعالیٰ تجھے برگزیدہ کرے گا اور تجھے علم تعبیر سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا۔ نمبر 3، بائبل میں خواب کا تو ذکر ہے مگر اس تعبیر کا ذکر نہیں، گو وہ مضامین موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر انہی لفظوں میں پوری ہو گئی تھی۔ نمبر 4، قرآن مجید میں ہے کہ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو چاہ میں گرا دینے پر اجماع کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یوسف علیہ السلام کو ان کے اطمینان خاطر کے لیے بتا دیا تھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سورہ یوسف۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ تو ان کو ان کے کام کی خبر دے گا اور وہ تجھے نہ پہچانتے ہوں گے، یعنی ایک وقت تجھ کو وہ مقدرت ہوگی کہ تو ان کے افعال پر تنبیہ کرے گا، لیکن بائبل میں اس کا ذکر نہیں۔ نمبر 5، قرآن پاک میں ہے کہ امراۃ العزیز کے ہاتھ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیراہن کا پچھلا حصہ پھٹ گیا تھا، اور عورت ہی کے خاندان میں سے ایک نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پیراہن کے سامنے کا حصہ پھٹ گیا ہو تو یوسف علیہ السلام ملزم ہے ورنہ عورت ملزمہ ہے، اور اس زبردست دلیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی و بے لوثی عزیز پر ثابت ہو گئی تھی۔ تب اس نے یوسف علیہ السلام سے درگزر کرنے کی التجا کی تھی اور عورت کو الزام دے کر کہا تھا کہ وہ اپنے گناہ سے استغفار کرے۔ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ سورہ یوسف۔ یوسف تو اس تہمت کا خیال نہ کر، اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی خدا تعالیٰ سے مانگ کیونکہ خطا تیری ہے۔ لیکن بائبل سے ثابت ہوتا ہے کہ عزیز پر یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہی نہ ہوئی تھی۔ نمبر 6، قرآن پاک سے مستنبط ہوتا ہے کہ مصر کی بہت سی عورتوں نے بھی مل کر یوسف علیہ السلام کو زن عزیز کی بات مان لینے اور بہکانے میں کوشش کی تھی، اور وہ سب ناکام رہی تھیں، مگر بائبل اس سے بھی خاموش ہے۔ نمبر 7، قرآن پاک نے بتایا ہے کہ جب زندان میں قیدیوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنے اپنے خواب کی تعبیریں پوچھیں تو یوسف علیہ السلام نے اول ان کو توحید کی تعلیم دی اور اپنے فرض تبلیغ کو ادا کیا۔ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ سورہ یوسف۔ اے زندان کے ساتھیو، ذرا غور کرو کہ بہت سے رب اچھے یا ایک زبردست خدا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خدا کے سوا تم جس جس چیز کی پوجا کرتے ہو وہ خالی نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گھڑ لیے ہیں، خدا نے ان کی بابت کوئی بھی دلیل نہیں اتاری۔ یاد رکھو کہ حکم دینے کا حق اللہ ہی کو ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، اسی کا نام دین محکم ہے، لیکن بہت لوگ ہیں
جو اتنی بات بھی نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کیسے عالی پایا نبی تھے، جو زندان میں پہنچ کر بھی اپنے فرض تبلیغ سے قاصر نہیں رہے، دعوت اللہ زندان میں بھی جاری رکھی، اور ہدایت خلق کا جو وقت اور جو موقع مل گیا اسے ضائع نہ کیا۔ یہ پاک نذیر ان سب لوگوں کے لیے ہے جو واضح و ہدایت کا کام اپنے لیے پسند کرتے ہیں، بہترین ہدایت ہے، لیکن بائبل میں یہ مذکور ہی نہیں۔ نمبر 8، بائبل میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو فرعون نے تعبیر خواب کے لیے طلب کیا تو وہ جھٹ اس کے پاس چلے گئے، مگر قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے جیل سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا اور پہلے اپنے الزام کے متعلق تحقیقات کیے جانے پر زور دیا۔ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن۔ سورہ یوسف، اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس بیان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، پرہیزگاری، نیز مستقل مزاجی اور عزت نفس کی نگہداشت پر بہترین شہادت ملتی ہے۔ نمبر 9، قرآن مجید میں ہے کہ زنان مصر نے بھی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی۔ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ سورہ یوسف، پناہ بخدا، ہم نے تو یوسف علیہ السلام پر کوئی برائی محسوس نہیں کی، اور زن عزیز نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت بیان اور طہارت نفس کی شہادت دیتے ہوئے سارا الزام اپنے اوپر لے لیا تھا۔ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي۔ سورہ یوسف، زن عزیز نے کہا اب تو سچ ثابت ہو گیا، خود میں نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا اور وہ سچا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام جان لے کہ میں اسے پسے پشت بھی کوئی الزام نہیں دیتی۔ ہاں، خدا بھی خیانت والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتی ہوں، کیونکہ نفس تو برائی ہی کے لیے کہا کرتا ہے، بجز اس شخص کے جس پر میرے رب کی عنایت ہو۔ لیکن بائبل ان اوصاف کے بیان میں ساکت ہے۔ ایسے ہی دیگر مضامین اس سورہ مبارکہ میں ہیں جو بائبل میں نہیں، جن سے بیسیوں مسائل اور نکات آئندہ کے لیے بھی مستخرج ہوتے ہیں۔ میری کتاب الجمال والکمال، تفسیر سورہ یوسف کو دیکھنا چاہیے۔ ناظرین، رحمت للعالمین جلد اول کے ملاحظے سے دیکھ سکتے ہیں کہ تمام سورہ مبارکہ کیوں کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال مبارک کے لیے بطور پیشین گوئی بھی ہے۔ ان جملہ افادات کے بعد کیا اب بھی یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل کے مضامین سن کر ان کو اپنی زبان میں ڈھال لیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات۔ موسیٰ علیہ السلام کا جس تفصیل اور تطویل کے ساتھ بائبل میں ذکر ہے اتنا اور کسی کا نہیں۔ بائبل کی دوسری کتاب خروج اور تیسری کتاب احبار اور چوتھی کتاب گنتی اور پانچویں کتاب استثناء انہی کے حالات میں ہے۔ قرآن مجید میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ بہت ہے، اس قدر اور کسی نبی کا نہیں۔ تاہم مجموعتاً اس کا حجم بائبل کی مندرجہ بالا 4 کتابوں میں سے ایک کتاب کے برابر بھی نہیں۔ مضامین کے لحاظ سے ہم اکثر مقامات کا اقتباس کریں گے۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا کا غصہ یا پیار۔ کتاب خروج درس 14 باب 4 میں ہے کہ تب خداوند کا غصہ موسیٰ پر بھڑکا۔ یہ اس موقع پر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسالت کو قبول کرنے سے عذر کیا ہے، مگر قرآن مجید اسی موقع پر بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو نہایت الفت و شفقت سے سمجھایا تھا۔ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ سورہ نمل، اے موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں، ہمارے ہاں رسول ڈرا نہیں کرتے۔ نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ کتاب خروج باب 20 درس 6 میں ہے
عمرام نے اپنے باپ کی بہن یوکدا سے بیاہ کیا، وہ اس سے 2 بیٹے جنی، ایک ہارون دوسرا موسیٰ۔ معلوم نہیں کہ بائبل کا مقصود اس بیان سے کیا ہے۔ قرآن مجید سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی بڑی تعریف نکلتی ہے۔ الف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ سورہ قصص، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی بھیجی۔ واضح ہو کہ دنیا میں ایسی عورتیں بہت ہی کم ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی براہ راست آئی۔ قرآن مجید سے ایسی شرف والی عورتیں مادر موسیٰ علیہ السلام اور مادر عیسیٰ علیہ السلام ہی معلوم ہوتی ہیں، اور بائبل سے مادر اسماعیل علیہ السلام کی بھی یہی منزلت معلوم ہوتی ہے۔ اور مادر اسماعیل علیہ السلام کے سامنے تو 2 بار فرشتہ خود آیا اور اس نے خدا کا پیغام اور زمانے مستقبل کی بشارت ان کو پہنچائی تھی۔ دیکھو کتاب پیدائش باب 16 درس 11 تا 7 اور باب 17 درس 21۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر مادر موسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا ہے، لولا أن ربطنا على قلبها سورہ قصص، اگر ہم اس کے قلب پر اپنا رابطہ نہ رکھتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مادر موسیٰ علیہ السلام کے قلب پاک کو اللہ تعالیٰ سے رابطہ حاصل تھا۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت کتاب خروج باب 1 درس 7 میں ہے، پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں نے تجھے فرعون کے لیے خدا سا بنایا۔ ناظرین، فقرہ خدا سا پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا توحید کی تعلیم اسی طرح دی جایا کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کا مشبہ بن سکتا ہے تو خدا کی وحدانیت ذات اور وحدانیت صفات کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ليس كمثله شيء سورہ شورى، کوئی بھی چیز خدا کی مثال جیسی نہیں۔ فلا تضربوا لله الأمثال سورہ نحل، خدا کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ نمبر 4، جادوگروں کا کردار۔ الف، باب 7 درس 12 تا 11 خروج میں ہے کہ مصر کے جادوگروں نے بھی اپنا اپنا عصا پھینکا اور وہ سانپ ہو گیا۔ باب 8 درس 7 خروج میں ہے کہ جادوگروں نے بھی مصر کی زمین پر مینڈک چڑھائے۔ باب 8 درس 16 تا 17 میں ہے کہ موسیٰ نے گرد پر عصا کو مارا اور اس سے تمام ملک میں جوئیں پیدا ہو گئیں۔ درس 18 میں ہے جادوگروں نے بھی چاہا کہ اپنے جادوؤں سے جوئیں نکالیں پر نہ نکال سکے۔ درس 19 میں ہے تب جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ یہ خدا کی قدرت ہے۔ جادوگروں کا ذکر بائبل میں صرف اسی قدر ہے اور ان کے انجام کی بابت خاموش ہے، لیکن قرآن مجید فرماتا ہے، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ سورہ طٰہٰ، ساحروں نے خدا کو سجدہ کیا اور زبان سے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا، تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے، اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ اب تمہارے ہاتھ پاؤں ادھر ادھر سے میں کاٹوں گا اور اونچے درخت کی شاخ سے تم کو پھانسی دوں گا۔ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم سے عذاب میں اشد کون ہے اور کون باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، ان روشن دلیلوں پر اور اپنے پیدا کرنے والے پر ہم تجھے اختیار نہیں کریں گے۔ تجھ کو جو کرنا ہے وہی کر لے، تو اس دنیاوی زندگی ہی میں کچھ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔
تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو اور اس قصور کو کہ تیرے مجبور کرنے سے ہم نے جادو کا کام کیا معاف فرمائے، اور اللہ بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ اس بیان قرآنی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معجزات موسوی سحر کی قسم میں سے نہ تھے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت نے کیوں کر ساحروں کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا تھا، اور یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ انسان کو دنیا کے کسی دباؤ یا مصیبت کے اندیشے سے اظہار اسلام میں تامل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی حکم ملتا ہے کہ ترک اسلام کے لیے خواہ کیسے بھی عذاب اور دکھ درد دیے جائیں، مگر مومن کو لازم ہے کہ جان پر کھیل جائے لیکن اسلام سے منہ نہ پھرائے، اور دنیائے فانی کو آخرت باقی پر ترجیح نہ دے۔ ان بہترین اسباق کا بائبل میں کہیں ذکر تک نہیں۔ نمبر 5، رویت خداوندی اور صفات جسمانی۔ کتاب خروج باب 24 درس 9 تا 11 پڑھو۔ 9، تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیہو اور 70 بزرگ اسرائیلی اوپر گئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا۔ نمبر 10، اور اس کے پاؤں کے تلے جیسے نیلم کے پتھر کی گچکاری، اور اس کی شفافی جرم آسمان کی مانند تھی۔ نمبر 11، اور بنی اسرائیل کے امیروں پر اس نے اپنا ہاتھ نہ رکھا، انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ ناظرین، انہوں نے خدا کے پاؤں بھی دیکھ لیے اور نیلم جیسی رنگت بھی دیکھ لی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کے سارے جسم کی رنگت بھی نیلم جیسی ہوگی۔ ہندوؤں نے غالباً اسی مقام کو پڑھ کر گہن سیاجی کی نیلی رنگت ظاہر کرنا سیکھا ہے۔ بھلا جس خدا کے جسم کی شفافی اور رنگت کو دیکھ لیا گیا ہو، اس کے مجسم ہونے میں کیا شبہ رہ گیا؟ اللہ اکبر! ایسے ہی مقام ہیں جو بندوں کو شرک جلی میں ڈال دیتے ہیں۔ قرآن پاک تو اللہ سبحانہ کی تقدیس کرتا اور اسے جسم و جسمانیت سے بالا تر بتاتے ہوئے فرماتا ہے، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار۔ سورہ الانعام۔ ابصار اس کا ادراک نہیں کر سکتے اور وہ ابصار کا ادراک رکھتا ہے۔ ناظرین، اندازہ کریں کہ کیا تعلیم قرآنی بائبل کی تعلیم سے ماخوذ ہو سکتی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ۔ باب 32 کتاب خروج کو 1 سے 6 درس تک پڑھ جاؤ۔ اس میں درج ہے کہ ہارون نے سونے کا بچھڑا ڈھال کر بنایا اور کہا، اے بنی اسرائیل، یہ تمہارا معبود ہے جو تمہیں مصر سے نکال لایا۔ پھر ہارون علیہ السلام نے اس کے لیے قربانیاں بھی کیں۔ ایک ایسے نبی علیہ السلام پر جو موسیٰ علیہ السلام کا بھائی اور اللہ کا برگزیدہ اور خیمہ عبادت کا امام ہو، یہ الزام کہ اس نے اپنے ہاتھ سے بت بنایا اور خود اس کے سامنے قربانیاں پیش کیں اور اسے اسرائیل کا خدا بتایا، نہایت سخت الزام ہے، اور مسلمانوں کی نگاہ میں تو ایسے افعال کا مرتکب ادنا درجے کا مسلمان کہلانے کا بھی استحقاق نہیں رکھتا۔ چہ جائے کہ وہ نبی ہو اور امام بنی اسرائیل بھی، شکر ہے کہ رب کریم نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کے ذریعے سے اس غلطی کی اصلاح فرمائی کہ یہ فعل سامری کا تھا۔ فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ سورہ طٰہٰ۔ اسی طرح سامری نے ڈالا، پھر سامری نے ان کے لیے ایک بچڑے کی صورت نکالی جس کی آواز بھی بچڑے جیسی تھی۔ تب لوگوں نے کہا کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ دریافت کیا تھا کہ ان گمراہوں کو انہوں نے کیوں نہ روکا۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا۔ سورہ طٰہٰ۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون، جب تو نے ان کو گمراہ دیکھا تھا تب تجھے کس چیز نے روکا کہ میری پیروی نہ کرے، یعنی تبلیغ نہ کرے؟ اس کے جواب میں حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ جواب بھی بیان فرما دیا، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ سورہ طٰہٰ۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ تو کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفریق کر دی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ الحمدللہ کہ قرآن مجید نے اس بزرگوار کی شان کو صاف کر دیا، ورنہ اہل کتاب تو اپنے امام کو بت ساز اور بت پرستی کی ترغیب دینے والا بتا رہے تھے۔
کیا اب بھی کوئی دانشمند کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید قصص میں بائبل کے مضامین کو دہراتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات، نمبر 1 کتاب، نمبر 2 سموئیل کے 11 باب کو پڑھو، جس میں مسمات بنت سبا زوجہ ہاتی اوریہ اور داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کے آخر میں ہے کہ پھر داؤد علیہ السلام نے عورت کو اپنے گھر میں ڈال لیا اور اس کی جورو بنی۔ یہ کام خداوند کی نظر میں برا ہوا۔ شکر ہے کہ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت کوئی ایسا قصہ نہیں۔ قرآن پاک تو ان کی تعریف پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. سورہ سعود، اے داؤد علیہ السلام، میں نے تجھے الارض یعنی وعدے کی زمین کا خلیفہ کیا ہے، لوگوں میں راست بازی سے حکومت کیا کر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ سعد رکوع 1 میں جو بیان بدیع الفاظ ہے، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. سورہ سعود، اس میں یہی اوریہ والا قصہ بیان کیا گیا ہے، لیکن ایسی بات خوش فہمی کی وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جن کے دماغ میں پہلے سے بائبل کے قصے نے قبضہ کر رکھا ہے، ورنہ قرآن مجید کے پاک کلام میں تو اس قصے کی طرف اشارہ تک نہیں پایا جاتا۔ اور لطف یہ ہے کہ بائبل میں اس قصے کا جو قرآن پاک میں ان جھگڑنے والوں کے آنے اور دیوار کو پھاند کر اندر جانے کی بابت ہے، کچھ ذکر نہیں ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں جداگانہ قصے ہیں۔ قرآن مجید نے جس قصے کا بیان کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ والیان سلطنت اور حاکمان ملک کو نفلی عبادت کے مقابلے میں معدلت، گستری اور انصاف رسانی کی جانب توجہ زیادہ تر مبذول رکھنی چاہیے۔ نیز صاحبان حکومت کو اپنے قیام کے لیے ایسی جگہ پسند کرنی چاہیے جہاں فریادیوں کی رسائی بآسانی ہو سکے اور غریب رعایا کو داد رسی کے لیے زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ مضمون بالا کی تحریر سے چند ماہ بعد مجھے کتاب الفصل لابن حزم کے مطالعے کا اتفاق ہوا۔ اس امام نے دلائل سے ان لوگوں کے فہم کا بطلان کیا ہے جو ان جھگڑنے والوں کو فرشتے بتاتے ہیں، جو بکریوں سے مراد عورتیں لیتے ہیں، جو انما فتناہ سے مراد کسی گناہ کا ہونا لیتے ہیں۔ صفحہ 18 کتاب مذکور، نمبر 2 کتاب، نمبر 2 سموئیل کے باب 13 درس 14 تا 19 کو پڑھو، جس میں امنون بن داؤد علیہ السلام اور اس کی بہن تمر کا قصہ ہے۔ پھر ابی سلوم بن داؤد علیہ السلام کا جو تمر کا حقیقی بھائی ایک ماں سے تھا کہ انہوں نے امنون کو دعوت کے بہانے سے بلایا اور اپنے نوکروں کو حکم دے کر قتل کرا دیا۔ نمبر 3 کتاب 2 سموئیل باب 20 درس 16 تا 22 میں ابی سلوم بن داؤد علیہ السلام اور اس کی سوتیلی ماں کا قصہ ہے۔ شکر ہے کہ قرآن مجید میں ایسے قصے نہیں جن کو تفصیلاً ذکر کرنا بھی ہم نے نامناسب سمجھا۔ بائبل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا متضاد کردار۔ بائبل کے 1 سلاطین باب 3 کے درس 5 میں ہے، خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا اور خدا نے کہا، جو تو چاہے کہ میں تجھے دوں سو مانگ۔ درس نمبر 9 میں ہے، سلیمان نے عرض کیا، تو اپنے بندے کو ایسے سمجھنے والا دل عنایت کر کہ وہ تیرے لوگوں کی عدالت کرے، تاکہ میں نیک اور بد میں امتیاز کروں۔ درس 12 میں خدا کا ارشاد ہے، میں نے ایک عاقل اور سمجھدار دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند تجھ سے آگے نہ ہوا اور نہ تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا۔ نمبر 1 سلاطین کے باب 6 اور درس 11 میں سلیمان پر خدا کا کلام اترنا درج ہے۔ اس قدر توصیف و محامد کے بعد نمبر 1 سلاطین کے 11 باب درس 4 میں یہ بھی ہے، جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اس کی جوروؤں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر دیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کی طرف مائل نہ تھا۔ نمبر 5 سلیمان نے سیدانیوں کی دیوی استارا اور بنی امون کی نفرتی ملکوم کی پیروی کی، اور یوں ہی اس نے اپنی ساری جوروؤں کی خاطر کیا جو اپنے معبودوں کے حضور بخور جلایا کرتی تھیں۔ قارئین ذرا انصاف کریں کہ جس برگزیدہ کو یعنی یہودیوں کی تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے مشرف کیا، جس سے خدا ہم کلام رہا ہو،
جس کو ایسا عاقل دل دیا گیا ہو کہ اس سے پہلے اور پیچھے کسی کو نہ ملا ہو، جس نے رب قدوس کی عبادت کے لیے بیت المقدس بنایا ہو، کیا اس کا بت پرست ہو جانا ممکن ہے؟ کیا ایسے شخص کو اس کی جورو ان بت پرستوں پر جس کی شان ما نزل اللہ بها من سلطان ہے مائل کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یقیناً نہیں۔ قرآن کا روشن تبصرہ۔ قربان جائیے قرآن پاک کی تعلیم کے جس نے قطعی الفاظ میں فرمایا وما كفر سلیمان سورہ بقرہ، سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، اور فرمایا وورث سلیمان داود سورہ نمل، سلیمان علیہ السلام اپنے باپ داؤد علیہ السلام کا وارث ہوا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا وارث صرف سلیمان علیہ السلام کو بتایا ہے، حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 17 فرزندان ذکور تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 6 بیٹوں کے نام جو مقام حبرون پیدا ہوئے، نمبر 2 سموئیل، باب 12 درس 5 تا 16 میں ہیں۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہاں وراثت سے مراد مال و اسباب کی وراثت نہیں بلکہ کلام الہی ہے۔ اس آیت کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ کتاب 1 سلاطین درس 4 تا 11 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بابت یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور ان کا دل خداوند اپنے خدا کی طرف مائل نہ تھا جیسا اس کے باپ داؤد علیہ السلام کا دل تھا۔ اس فقرے کے بعد جب وما كفر سلیمان پڑھا جائے گا تو ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و رضوان اور نبوت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہی درجہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے، اور ورثہ نبوت میں وہی داؤد علیہ السلام کے وارث تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ۔ بائبل میں کتاب ایوب الگ ہی ہے جو 42 صفحے پر بخط باریک ختم ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا نام 2 جگہ سورہ نساء و انعام میں انبیاء کے ذیل میں آیا ہے، اور 2 جگہ ان کا قصہ ہے۔ دونوں جگہ 2 سطروں میں اسے ختم کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ سورۃ الانبیاء۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو جب اس نے اپنے خدا سے یہ عرض کیا کہ مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اس دعا کو قبول کر لیا، اس کی تکلیفیں دور کر دیں، اسے کنبہ 2 چند عطا کیا۔ یہ ہماری رحمت تھی، اور عبادت کرنے والے اسے یاداشت رکھ سکتے ہیں۔ بائبل نے بھی 42 صفحے کے بعد نتیجہ یہی نکالا ہے جیسا کہ کتاب ایوب باب 15 درس 10 تا 41 سے ظاہر ہے۔ عجیب بات جسے بائبل نے بیان کیا ہے اور قرآن مجید میں اس پر اشارہ تک نہیں، یہ ہے ایک دن ایسا ہوا کہ نبی اللہ آئے کہ خداوند کے حضور میں حاضر ہوں، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا ہے۔ تب خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ ایوب درس 1 تا 6 2 باب کے 1-2 درس میں پھر یہی الفاظ ہیں۔ غور کرو کہ شیطان کا نبیوں کے ساتھ شامل ہو کر خدا کے حضور میں پہنچ جانا کس قدر ناممکنات سے ہے۔ اس میں خدا کے نبیوں کی کس قدر ہتک ہے، خدا کے دربار کی کس قدر توہین ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس بیان سے کون سی خوبی مقصود تھی۔ الحمدللہ کہ قرآن مجید میں یہ فکرہ نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ۔ نمبر 1 زکریا علیہ السلام کا ذکر لوکا نے اپنی انجیل کے باب 25 درس 1 تا 5 میں کیا ہے، اور قرآن مجید کی سورہ مریم کے رکوع اول میں اس کا بیان ہے۔ لوکا نے زکریا علیہ السلام کی دعا کا مضمون نہیں لکھا جو قرآن مجید میں ہے، حالانکہ اس دعا ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے نبی کو فرزند کی خواہش کیوں تھی۔ آیا انہی اغراض پر جس کی وجہ سے سب لوگ فرزند کی تمنا کیا کرتے ہیں، یا دینی مقصد کے لیے؟ قرآن مجید میں ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ بیٹا ایسا ملے جو يرثني ويرث من آل يعقوب سورہ مریم، میرا وارث اور آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل کا وارث ہو۔ ان الفاظ سے واضح ہے کہ قوم کی بہبود و فلاح اور دین الہی کی اشاعت و قیام کے لیے وہ ایک نبی فرزند کے متمنی تھے،
اور یہی وہ وجہ ہے جو حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو استجابت حق کا مستحق بناتی ہے۔ لفظ وارث سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ زکریہ علیہ السلام جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ کے وارث کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہی معنی ہوں تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا واحد بیٹا آل یعقوب علیہ السلام کا جو کروڑوں کے شمار میں تھے کیوں کر وارث بن سکتا تھا؟ آل یعقوب کے لفظ پر مزید غور مطلوب ہے کہ یہاں بنی اسرائیل نہیں کہا گیا۔ یہ دونوں دلائل باور کرا دیں گے کہ نبی فرزند کی بابت استدعا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا فوراً بشارت حق کا مژدہ لائی تھی۔ لوکا نے درس 1-25 میں صرف یہ الفاظ لکھے ہیں، خداوند نے مجھ پر نظر کی، میرے ساتھ ایسا کیا تاکہ لوگوں میں سے میری شرمندگی دور کرے۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام نے فرزند کی تمنا صرف انہی اغراض سے کی تھی جو عموماً دنیا داروں کو اپنی اولاد سے وابستہ ہوتی ہیں۔ نمبر 2، لوکا درس 1-20 میں لکھا ہے کہ جبرائیل نے زکریہ کو یہ کہا تھا، تو گونگا ہو جائے گا اور جس دن تک یہ چیزیں واقع نہ ہوں بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اس سے 2 باتیں نکلیں۔ نمبر 1، حضرت زکریہ علیہ السلام کا گونگا بنایا جانا بطور سزا کے تھا کہ انہوں نے جبرائیل کی بات کا یقین نہ کیا۔ نمبر 2، گونگے پن کی مدت موعود بچے کی ولادت تک تھی۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت زکریہ نے اس بشارت کی بابت علامت کا سوال کیا تھا اور رب العالمین نے 3 دن تک بول نہ سکنے کو علامت قرار دیا تھا۔ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ مضامین قرآن پاک اپنے سے پہلی کتاب سے لیتا ہے یا اس کی کمی کی اصلاح کرتا اور زکریہ علیہ السلام کو ایک عیب سزا یابی سے بچاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ انجیل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یوحنا بپتسمہ دینے والا لکھا گیا ہے۔ ان کا ذکر لوکا باب 81 درس 1-57 میں اور پھر باب 20 درس 1-3 میں، نیز باب 29 درس 7-19 میں ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر سورہ مریم و آل عمران میں ہے اور بہت اختصار کے ساتھ ہے۔ سورہ مریم میں ہے، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا۔ سورہ مریم۔ اے یحییٰ، کتاب شریعت کو خوب تھام، ہم نے اسے لڑکپن ہی میں نبوت اور نرم دلی اور پاکیزگی دی تھی۔ وہ خدا ترس اور ماں باپ سے عمدہ سلوک کرنے والا تھا، وہ نہ ظلم پسند کرتا اور نہ نافرمان تھا۔ اور سورہ آل عمران میں ان کی صفت ان الفاظ میں ہے، بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ سورہ آل عمران، وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا اور سید اور عورتوں سے الگ رہنے والا اور نبی صالحین میں سے تھا۔ یہ 12 صفات ایسی ہیں جو مجموعتاً لوکا میں نہیں ملتی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید باوجود اختصار انجیل سے بہت زیادہ بیان کرتا ہے، اور یہ غلط ہے کہ وہاں سے لیتا ہے۔ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بزرگی۔ قرآن مجید حضرت عیسیٰ کو ایک انسان بتاتا ہے اور عیسائی ان کو خداوند کہتے ہیں۔ قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ بتاتا ہے اور عیسائی اس کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے واقعات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ انجیل سے ماخوذ ہیں، اس لیے ان کے متعلق زیادہ طول کی حاجت نہیں۔ البتہ قرآن مجید کا یہ احسان عیسائیت پر ہمیشہ رہے گا کہ اس نے یہود کو کاذب ٹھہرایا اور مریم علیہ السلام کو صدیقہ بتا کر ابن مریم علیہ السلام کی شان کو بلند فرمایا، اور اس طرح انجیل یوحنا باب 16 کا وہ فقرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر صادق ہوا کہ وہ میری بزرگی کرے گا۔